سلمان صاحب کیوں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کا فقدان ہے؟ دیکھیں، پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور آج اگر پاکستان میں جمہوریت اور سیاست آپ کو ڈیلیور کرتی نظر نہیں آتی اور وہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو نشاندہی کی ہے بالکل درست ہے۔ دیکھیں، بات ایک تو یہ کہ نامزدگیاں، دوسرا ایک موروثیت ہے۔ آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون دیکھ لیں، ایون کہ عوامی نیشنل پارٹی دیکھ لیں، JUI دیکھ لیں، کہ وہی لوگ اور انہی کے بیٹے انہی میں آتے ہیں سوائے جماعت اسلامی کے، کہ ان کا 30-40 ہزار اراکین ہیں، اور آج تک کسی امیر جماعت کا بیٹا امیر جماعت دوبارہ نہیں بن سکا۔ 30-40 ہزار ووٹوں کا ایک پروسیس ہے، پروسیس 3 مہینے پہ محیط ہے، کہ وہ 2-3 بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں۔ کہ بات یہ کہ اس کا جائزہ تو خود پولیٹیکل پارٹیز کو لینا چاہیے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں نا کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز، مثلا تحریک انصاف ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج کل جس بحرانی اور ہیجانی کیفیت سے دو چار ہے، اس لیے ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی مشاورت ہی نہیں ہے، کہ پارٹی کے اندر جو ہر آدمی اپنے اپنے ایک ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ اگر پارٹیز کے اندر یکسوئی ہو، مشاورت ہو، سنجیدگی ہو، تو پھر پارٹیز کا یہ حال نہیں ہوتا۔ اور جو منظم دنیا کے اندر دیکھیں 2 پارٹی سسٹم جہاں پر موجود ہے، وہاں پر پروسیس سے پارٹیز کے پہلے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پارٹی سے لوگ آگے کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر میں ایسی لوگوں کو جانتا ہوں جو پارٹی وابستگی تبدیل کرتے ہیں تو براہ راست وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات کی ہے، دیکھیں مجھے کوئی 30-40 سال تو جرنلزم میں ہو گئے، اور میں صبح سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمایوں خان صاحب کون ہیں، چونکہ ایک نیا نام آیا ہے۔ دیکھیں، ندیم افضل چند کا اگر نام آیا تو پاکستان کے سیاسی حلقے، پاکستان کے صحافتی حلقے جانتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل بات کرتا ہے، وہ باوجود ایک پارٹی کے اندر ہونے کے وہ ہمیشہ لوگوں کی بات کرتا ہے، لوگوں کی آواز بنتا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے تو وہاں پر بھی کھٹک رہے تھے ان کو، اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو بڑی پولیٹیکل پارٹی کو لوگوں کی آرزوؤں تمناؤں پہ پورا اترنا چاہیے۔ ندیم افضل چند وہاں پر بھی لوگوں کی بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایک امید ہے آج بھی پیپلز پارٹی میں تو افضل چند جیسے اور ایسے ہزاروں کارکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر موجود ہیں، اور اگر آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے نہیں تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو سنجیدہ عناصر ہیں وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے۔ نون لیگ کی مثال لے لیجئے، وہاں بھی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ہاں شاہد خاقان عباسی کو ہم نے وزیر اعظم بنتے دیکھا، لیکن اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ پارٹی سے باہر۔ دیکھیں، یہ چونکہ آپ نے ایک بات کر دی ہے، اصل میں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پارٹیز جب کسی شخص کو کسی منصب پہ لگاتی ہے نا، اس کے بعد وہ اپنا استحقاق سمجھتا ہے کہ اب یہ منصب میرے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم بیٹھ کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کس کی بننی ہے، پھر مناسب کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کون شخص کس کس منصب کا ذمہ دار ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر جمہوری حکومتیں ہیں، اور جو بڑی پارٹیز ہیں ساری حکومتوں کے اندر موجود ہیں، کوئی اپوزیشن۔ اچھا، پھر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ماضی کے اندر ہم پنجاب اسمبلی کے دیکھتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر بڑا تگڑا ہوتا تھا، اپوزیشن میں لوگ بیٹھ کر ایک پروسیس ہوتا تھا، وہ بڑی لیڈرشپ بنتی تھی۔ کوئی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر تحریک انصاف ہی جب عدم اعتماد ہوئی ہے، عدم اعتماد کے بعد اس قومی اسمبلی میں بیٹھ جاتی تو آج اس لیج پہ نہ کھڑی ہوتی، اپنی ہی بنائی ہوئی اسمبلیاں نہ توڑتی، اپنی ہی بنائی ہوئی حکومتیں نہ توڑتی۔ پھر میں عارف علوی صاحب کو کوٹ کرتا ہوں کہ بات یہ کہ ہمیں تو وکلا کہتے تھے کہ آپ یہ کریں گے تو جج اپنے ساتھ ہیں، عدلیہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، بات یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اگر پاکستان کو آپ نے جمہوری بنیادوں پر مضبوط بنانا ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ ایک تجربہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے اندر الیکشن کروائے تھے، تو پھر وہ جسٹس وجید صدیقی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ اتنی کرپشن ہوئی تھی، ایک صاحب نے پیسے دے کے اپنے سارے ووٹرز اپنے نام کر لیے تھے۔ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہاں پر اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوگی، پاکستان کا جمہوری سسٹم مستحکم نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بیانات ہیں، آپ دیکھیں ایک دوسرے پہ الزام کیا لگتے ہیں۔ یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جی 2018 میں بھی الیکشن جیسے ہوئے تھے، 2024 میں بھی ہوئے تھے، کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کیا ہے کہ جی وہ عوام کی بنیاد پر حکومت میں آئے ہیں۔ بات ہے کہ جب پارٹیز عوام کی بنیاد پر منتخب ہو کر اقتدار میں آئیں گی، ایسی حکومتوں کو چھیڑتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور جب آپ جن کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تو پھر آپ ہوا کے اندر تحلیل بھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ انہی کو پکارتے نظر آتے ہیں، پھر انہی سے آپ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ایک جو تجربہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اس کو
جمہوریت کہا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے پارٹیز کے اندر پاکستان کے پولیٹیکل 24 پارٹیز کے کروڑ اندر بھی عوام جو تجربات ہو رہے ہیں اسے بھی جمہوریت نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کے 24 کروڑ عوام آج مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیحات کیا ہیں؟ میرا خیال کہ زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بالکل. ماں صاحب پچھلے سال بھی گندم ایک بڑا ایشو بن گیا تھا، گندم کی خریداری. اس دفعہ بھی کیا حالات ویسے ہی ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سلسلہ پچھلے سال سے ہی شروع ہوا ہے، اور آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہوا ہے، تو یہ گندم کی کٹائی کا عمل جب شروع ہوتا تھا تو کاشتکار بڑا خوش ہوتا تھا، اس لیے کہ گندم صرف ایک جنس یا خوراک نہیں ہے، گندم ایک پورے کلچر کا نام ہے. گندم پر اس کاشتکار کی بیٹی کی شادی کا انحصار بھی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انحصار بھی ہے، بہت سارے معاملات گندم کے ساتھ منسلک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماضی کے چیف منسٹر، وہ چیف منسٹر نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہو، پرویز الہی ہو، منظور بٹو ہو، وہ ایک فکرہ کہا کرتے تھے کہ حکومت آخری دانہ تک خریدے گی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ گندم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب ایک زرعی صوبہ ہے، اور ہماری گندم جو ہے کہاں تک جاتی تھی، اب جہاں تک جاتی تھی وہ تو لے رہے ہیں یوکرین سے. اور پچھلے سال یہ بحران تب آیا تھا کہ گندم درآمد کی گئی، کنہوں نے کی، کس لیے کی، اربوں خربوں کما لیے. لیکن ابھی آپ نے جن سیاسی رہنماؤں کے نام نہیں ہیں اس میں سے غالباً 2 تو مسلم لیگ نون کے ہیں. نواز شریف صاحب کا ذکر آپ نے کیا، شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، لیکن اس وقت جو حکومت ہے پنجاب میں وہ بھی نون لیگ کی ہی ہے. دیکھیں میں نے اسی لیے پچھلے سال جب یہ بات شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے مشورہ ضرور کریں. یہ ایک بحرانی کیفیت اور ہیجانی کیفیت طاری ہوگی. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے 14 اپریل کی بات کی ہے، تو وہ 14 اپریل کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ 2900 روپے اگر گندم جو ہے فلور ملز کو دیں گے تو آپ اپنے کاشتکار سے کیوں نہیں خریدتے. اور یہ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کاشتکار کی گندم کی بوائی اور سارے عمل، وہ تو میں 32-33 روپے تو ان کے اخراجات ہیں، اور اگر وہ 32-33 روپے اخراجات کر کے پر ایکڑ اسے 2200-2300 روپے فروخت کرنی پڑی، وہ تو سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائے گا. تو بات یہ کہ ایک طرف تو پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے فری مارکیٹنگ کر دی، آپ جہاں مرضی لے جائیں، یہ بات اچھی نہیں ہے. اور بات یہ کہ یہ گندم کا ایشو اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت پہ اثر انداز ہوا ہے تو سب سے زیادہ پنجاب کے اندر یہ گندم کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکاروں کے حوالے سے دردانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کو سڑکوں پہ نہ آنے دیا جائے. بات یہ سڑکوں پہ اگر کسان آتا ہے تو یہ پیچھے کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات، یہ ذمہ دار کلاس تو ساری اسمبلیوں کے اندر موجود ہے، یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ بات یہ کہ ان کے ترجیحات اور ہیں، لہذا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ ان کی آنکھ میں کھٹکتا رہے گا، اور اس کے لیے انہیں اس حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا.